الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ قرآن مجید ہی وہ معزز، معتبر اور عظیم کتاب ہے جس سے رشتہ جوڑنے والوں، محبت کرنے والوں، عمل کرنے والوں اور جس کی تلاوت کرنے والوں کو اللہ تعالی عزت و احترام کا مقام عطا کرتا ہے، کامیابی، سربلندی عطا کرتا ہے اور دنیا آخرت میں سرخروئی، شادمانی عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ العظیم۔ قرآن مجید سے دوری و اعراض کی سزا کیا ہے؟ اس سے جاننے سے پہلے آئیے ہم یہ جانتے ہیں کہ قرآن مجید سے دوری اور اعراض سے کیا مراد ہے۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ تعالی علیہ نے قرآن مجید سے غفلت اور اعراض کے مختلف اقسام کا ذکر فرمایا ہے۔ نمبر 1، قرآن مجید کو سننے، اس پر ایمان لانے، اس کی طرف توجہ دینے کو ترک کر دینا۔ نمبر 2، قرآن مجید پر عمل نہ کرنا، اس کے حلال و حرام پر عمل نہ کرنا، خواہ بظاہر آدمی قرآن مجید کو پڑھنے اور اس پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کرے۔ نمبر 3، اصول دین اور اس کے فروعات کے معاملے میں قرآن مجید کو حاکم نہ بنانا اور عملاً اس کے فیصلے کو نہ ماننا۔ اس طرح یہ سمجھنا کہ اصولی معاملات میں قرآن مجید سے یقین کا فائدہ حاصل نہیں ہوتا، نہیں یہ کہ قرآن مجید کے دلائل لفظی ہیں اور اس طرح کی لفظی دلائل سے قطعی علم حاصل نہیں ہو سکتا۔ نمبر 4، قرآن مجید میں تدبر، تفہیم نہ کرنا، اللہ کی اصل منشا و مراد کی معرفت اور اس کا علم حاصل کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ نمبر 5، تمام طرح کی قلبی امراض و غفلت، قساوت، بخل، نفاق وغیرہ میں قرآن مجید سے شفا و علاج حاصل کرنے کی بجائے اس کے علاوہ دوسرے ذرائع سے علاج تلاش کرنا۔ یعنی جو لوگ کتاب قرآن مجید سے دوری اختیار کرتے ہیں، اس سے روگردانی کرتے ہیں، اس پر عمل نہیں کرتے ہیں، اس کی تلاوت نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر ذلت رسوائی کا عذاب مسلط کر دیتا ہے، عروج سے نکال کر زوال کی طرف منتقل کر دیتا ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔ نافع بن عبد الحارث رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اصفہان میں ان کی ملاقات حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو مکہ کا عامل بنایا کرتے تھے، تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت نافع رضی اللہ تعالی عنہ سے پہلے پوچھا کہ آپ نے اہل وادی پر بطور نائب کس کو ذمہ دار مقرر کی ہے؟ تو حضرت نافع رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، ابن ابزی کو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پوچھا کہ یہ ابن ابزی کون ہے؟ تو حضرت نافع رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، یہ ہمارے آزاد کردہ غلاموں میں سے ایک ہے۔ تو یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کیا تم ان پر ایک آزاد کردہ غلام کو جانشین بنا ڈالا؟ تو حضرت نافع رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ یہ غلام قاری قرآن ہے، اللہ کی کتاب کو پڑھنے والا ہے اور فرائض کا عالم ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہاں واقعی تمہارے نبی صلی اللہ تعالی نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن مجید کے ذریعے بہت سی قوموں اور لوگوں کو بلندی نصیب کرتا ہے اور اس کے ذریعے بہت سے لوگوں کو پستی میں ڈال دیتا ہے۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اس حدیث سے پتہ یہ چلا کہ قرآن مجید اپنی برکتیں صرف امیروں کی زندگی میں ہی نہیں دکھاتا، بلکہ قرآن اپنی برکتیں ایسے غریب لوگوں کی بھی زندگی میں لاتا ہے، دکھاتا ہے، جن کی معاشرے میں کوئی عزت، وقت یا حیثیت نہیں ہوتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ اپنا تعلق قرآن سے جوڑیں۔ اسی طرح قرآن مجید کو سیکھنے کے بعد اسے بھول جانا اس کی تلاوت نہ کرنے کے انجام پر روشنی ڈالتے ہیں، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے، اما الرجل الاول الذي اتيت عليه يثلغ رأسه بالحجر فإنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة۔ ان میں سے سب سے پہلے جس شخص پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گزر ہوا اور جس کا سر پتھر سے کچلا جا رہا تھا، یہ وہ شخص تھا جس نے دنیا میں قرآن سیکھ کر بھلا دیا تھا اور فرض نماز پڑھے بغیر سو جاتا تھا۔ قابل غور
جو لوگ قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتے ہیں، اس سے روگردانی کرتے ہیں، اس سے منہ موڑتے ہیں، اس کے احکام فرامین کا پاس لحاظ نہیں کرتے ہیں اور اپنی من مانی کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے سورۃ طٰہٰ میں ان کے برے انجام کا نقشہ یوں کھینچا ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ اور جو شخص میری یاد سے روگردانی کرے گا وہ دنیا میں تنگ حال رہے گا اور قیامت کے دن اسے ہم اندھا اٹھائیں گے۔ قال ربی لم حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا، وہ کہے گا میرے رب تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا ہے، دنیا میں تو میں خوب دیکھنے والا تھا۔ فرمایا قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک اليوم تنسی، اللہ کہے گا اسی طرح تمہارے پاس میری آیتیں آئی تھی، تم نے انہیں بھلا دیا تھا اور اسی طرح آج تم بھلا دیے جاؤ گے۔ بیان کردہ آیات میں قابل غور بات یہ ہے کہ قرآن مجید سے دوری کا انجام یہ ہے کہ دونوں جہاں میں اللہ تعالیٰ نے سزا متعین کر دی ہے، دنیوی سزا اور اخروی سزا۔ نمبر 1، دنیوی سزا اللہ تعالیٰ دنیا میں اس طرح سزا دیتا ہے کہ ہر چار جانب سے اسے تنگی گھیر لیتی ہے، روزی کی کشادگی، گھر، بنگلہ، روپیہ، پیسہ، گاڑی، مال و دولت اور عیش و عشرت، سب کچھ ہونے کے باوجود اس سے سکون و اطمینان چھن جاتا ہے، قلب کو راحت شادمانی میسر نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ ہمیشہ پریشان و اضطراب میں مبتلا رہتا ہے اور بے چینی و بے سکونی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قرآن کو چھوڑنے اور اس سے دوری برتنے والے کی حالت کے متعلق فرمایا دنیا میں اس کے لیے کسی قسم کا سکون اطمینان نہیں اور نہ ہی دل کی کشادگی، وہ اس کی گمراہی کی وجہ سے تنگی پریشانی میں مبتلا رہتا ہے، اگرچہ بظاہر وہ خوشحال نظر آئے، جو چاہے پہنے، جو چاہے کھائے، جہاں چاہے رہے، لیکن جب تک اس کا دل یقین اور ہدایت تک نہیں پہنچتا وہ ہمیشہ بے چینی، حیرانی اور شک میں مبتلا رہتا ہے۔ نمبر 2، اخروی سزا، قیامت کے دن اسے اندھا اٹھایا جائے گا تو وہ اپنی اس حالت پر تعجب افسوس کرتے ہوئے خود اللہ تعالیٰ سے سوال کرے گا، اے میرے رب تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا، میں تو دنیا میں آنکھوں والا تھا۔ تو اللہ رب العزت فرمائے گا کہ تم دنیا میں اسی طرح آنکھیں رکھنے کے باوجود دل کے اندھے تھے، میری آیتوں کو ٹھکراتے تھے، میرے فرامین کو اوپر سے پش ڈال دیا تھا، اس کی تلاوت، اس پر عمل کرنا ترک کر دیا تھا، اس سے دوری اختیار کی تھی، اس لیے آج تمہارے ساتھ یہی انجام و سلوک ہوگا، یہ تمہاری برے عمل کا بدلہ ہے، لہذا آج تمہارا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا اور تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ کیا اس بدترین انجام سے روح نہیں کانپتی؟ کیا اللہ کے اس عذاب کو سن کر ہمارے خوف کے دل لرزتے نہیں ہیں؟ کیا اللہ کے اس عذاب انجام سے ڈر نہیں لگتا ہے؟ کیا واقعی ہمارے دلوں سے رب کا خوف ختم ہو گیا ہے؟ کیا واقعی قرآن سے دور ہو گئے ہیں؟ کیا واقعی ہمارے قلوب زنگ آلود ہو گئے ہیں؟ اپنا محاسبہ کیجیے، جائزہ لیجیے، یہ بڑے ہی درد اور افسوس کا مقام ہے۔ اس سے برا انجام کیا ہو سکتا ہے؟ کتنی بدبختی اور بدنصیبی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے معزز کلام کی تلاوت نہیں کرتے ہیں، اسے اپنی زندگی میں شامل نہیں کرتے ہیں، اس سے کامیابی حاصل نہیں کرتے ہیں، اس کے معانی، مطالب، اس کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ اس سے بڑی ضلالت و گمراہی کیا ہو سکتی ہے؟ محترم سامعین و ناظرین، اب بھی وقت ہے، زندہ ہیں، سانسیں چل رہی ہیں، اللہ کی جانب رجوع کر لیں، کھولیں قرآن مجید، اس کی تلاوت کریں، اس سے اپنا تعلق ربط مضبوط کریں، یہ دنیوی اخری زندگی میں کامیابی کا ضامن ہے۔ کہیں اتنی تاخیر نہ ہو جائے کہ اس کی تلاوت کا موقع مولت بھی نصیب نہ ہو، پر زندگی یوں ہی بیکار، بے فضول، بے مقصد، عیش و عشرت، موج و مستی میں گزر جائے، پھر ہائے ہائے افسوس کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ رہے۔ اس وقت افسوس کرنے اور اپنے آپ کو ملامت کرنے کا کوئی فائدہ حاصل نہ ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہر دن قرآن مجید کی تلاوت کرنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دنیا آخرت کے برے اور بدترین انجام و سزا سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہم آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔